پھیل گئی، اور حضرت عمر کا وہی دستور اللہ کے نبی کے زمانے والا، مہینے میں ایک دن گوشت کھانا ہے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانی ہے، اور سخت لباس پہننا ہے۔ تو صحابہ آپس میں جمع ہوئے کہ اب حضرت عمر کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے، کوئی خادم ہو، کوئی غلام ہو، کوئی لباس اچھا ہو، کھانا اچھا ہو۔ آپس میں بات، اچھا بھی کون بات کرے؟ حضرت علی نے فرمایا کوئی نہیں مانیں گے، کہا نہیں ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا کون بات کرے؟ تو سارے ڈر کے کہنے لگے ہم تو نہیں کرتے۔ اچھا بھائی کون بات کرے؟ چلو حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، حضرت حفصہ سے کہتے ہیں وہ بات کریں، چونکہ وہ اللہ کے نبی کی بیگمات ہیں تو ان کا ضرور وہ خیال بھی کریں گے، پروٹوکول بھی دیں گے۔ تو ایک بیٹی ہیں حضرت حفصہ، یہ دونوں امہات المومنین تشریف لائیں۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، حضرت عائشہ نے بات شروع کی، امیر المومنین آپ سے ایک بات کرنی، تو کہو۔ کہ اللہ کے نبی کا دور تھا، دنیا آئی نہیں تو وہ فقر میں چلے گئے، پھر میرے باپ کا دور آیا تو دنیا کوئی نہیں آئی تھی، وہ بھی فقر میں چلے گئے۔ اب اللہ نے آپ کا دور ہمیں دکھایا ہے، ملک فتح ہو گئے، سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے، اور آپ اسی فقیری پر ہیں۔ ہم دونوں یہ عرض کرنے آئی ہیں کہ آپ اپنا طرز زندگی بدل لیں۔ تو ایک دم چہرے کا رنگ بدلا، فرمایا کس نے بھیجا ہے تم دونوں کو میرے پاس؟ تو حضرت عائشہ نے کہا پہلے آپ ہاں نہ کریں پھر ہم بتائیں گے کس نے بھیجا ہے۔ فرمایا اگر مجھے ان کے تم نام بتاؤ نا تو میں مار مار ان کے چہرے لال کر دوں جنہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ پھر ان کے آنسو بھر آئے، پھر فرمایا میری بیٹی حفصہ، میں عائشہ سے نہیں تجھ سے بات کرتا ہوں، تو بتا، تو گھر والی ہے۔ زندگی میں اللہ کے نبی نے 2 ٹائم کھانا کھایا؟ کبھی 2 ٹائم کھانا کھایا؟ اللہم نعم، کا جی نہیں کھایا، نہیں کھایا۔ تمہیں پتا ہے نا صبح کھاتے تھے شام نہیں کھاتے، کا جی شام کھاتے تھے صبح نہیں کھاتے تھے، ٹھیک ہے نا، کا جی اچھا تمہیں پتا ہے نا میرے نبی کے پاس ایک ہی پہننے کا جوڑا ہوتا تھا۔ حفصہ تیرے گھر میں نبی کے 2 جوڑے تھے یا ایک تھا؟ ایک تھا، کہ اسی کو خود دھوتے تھے، نوکر نہیں دھوتا تھا، بیگم نے خود دھوتے تھے، سکھاتے تھے، پہن کے باہر آتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم آیا اور بلال نے آ کے آواز لگائی یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور آپ فرماتے تھے بلال ابھی میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے، ہونے سکنے پائے، ہونے سکنے پائے، علی گلین میں آ جانا۔ نماز لیٹ ہو جاتی تھی، کپڑے خشک نہیں ہوتے تھے۔ اور تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا، ایک چادر ہی تھی، اسی کو گلے میں اور بدن پہ لپیٹ کے نماز پڑھائی تھی۔ اور تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی تو ایک انصاری عورت سے کپڑے ادھار مانگ کے جا کے نماز پڑھائی تھی۔ تم محل بنا کے تکبر میں آتے ہو کہ ساڈا محل ویکھو، ساڈا سیٹ اپ ویکھو، ساڈا سٹیٹس ویکھو۔ لعنت ہے تمہاری اس سوچ پر کہ تم نے پیسے کو سٹیٹس بنایا ہے، تم نے سونے چاندی کو سٹیٹس بنایا ہے، تم نے اپنی فیکٹری بنگلوں کو اور گاڑیوں کو سٹیٹس بنایا ہے۔ کس چیز کو؟ اس مچھر کے پر کو، اس دھوکے کے گھر کو، اس مکڑی کے جالے کو، اس مٹ جانے والی کائنات کو، اس دھوکے باز بڑھیا کو، اس مکار بڑھیا کو، اس غدار کائنات کو تم کہتے ہو کہ ایسی بڑے چودھری ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے تاجر ہیں۔ کیا ہے؟ مچھر کا پر، دھوکے کا گھر، مکڑی کا جالا۔ جاؤ قبرستان میں میانی میں بڑے بڑے سردار پڑے ہیں، جہانگیر کے قبر پر جا کر دیکھو، اس کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، سنسان۔ اے راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے۔ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے،
جس پر جہانگیر مر مٹا، ساری چابیاں جس کو پکڑا دیں، دن میں بھی شب کی سیاہی کا سما ہے۔ تجھے یاد ہے حفظہ، میرے نبی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ تو یاد ہے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ ہمیشہ ایسے جھک کے کھانا کھایا کہ میں غلام ہوں، غلاموں کی طرح کھاؤں گا۔ ایک دفعہ تو نے چھوٹے سے اس پر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور کہا یا رسول اللہ آپ ذرا آرام سے کھا لیں، تو آپ نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے کہا تھا حفظہ میں غلام ہوں، میں غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں گا۔ تجھے وہ بھی یاد ہوگا تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیا تھا بتا؟ کہ یہ ایک ٹاٹ تھا، ٹاٹ جو دن میں پھیلا دیتی تھی، رات کو دوہرا کر دیتی۔ کا اچھا وہ رات یاد ہے جب تو نے اسی ٹاٹ کی ایک کی بجائے 2 تہہ لگائی تھی، اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفظہ میرا بستر تبدیل کر دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، میں نے ایک کی 2 تہہ لگا دی تاکہ آپ کے لیے تھوڑا نرم ہو جائے۔ کہ نہیں حفظہ اسے جیسا پہلے تھا ویسا ہی کر دو، میں رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا رکاوٹ پیدا کی۔ یہ باتیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کہ جی ہاں ٹھیک۔ کہ تم مجھے کہنے آئی ہو کہ میں راستہ بدل لوں؟ حفظہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، عائشہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں بتاؤ، 3 دوست تھے، 3 مسافر تھے، ایک ان کی منزل تھی، ایک ان کی راہ تھی، ایک ان کی ڈگر تھی، اس پر ایک چلا اور چلتے 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 اپنی منزل پہ پہنچا اللہ کے محبوب، پھر دوسرا چلا اور اسی ڈگر پہ چلا اور چلتے چلتے اپنی منزل پر پہنچا ابو بکر صدیق۔ اب تیسرا چل رہا ہے، اگر انہی کی راہ پہ چلے گا تو ان تک پہنچے گا، ادھر ادھر ہو گیا دھول بھٹک جائے گا۔ انہیں جا کے بتا دو کہ جس راہ پر میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی پہ چلتا رہوں یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے۔